کہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ امت میں شرک نہیں ہو رہا اور امت مشرک نہیں ہو سکتی، یہ دیکھیں یہ تو ہو رہا ہے، یہ تعظیم کرتے ہیں، اس تعظیم کو عبادت قرار دیتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ تعظیم عبادت، صرف تعظیم عبادت نہیں ہے جب تک یہ عقیدہ اور نظریہ نہ ہو کہ جس کی تعظیم کی جا رہی ہے اس کو مستحق عبادت جانے، اس کو واجب الوجود و مستقل جانے، تب وہ عبادت بنے گی۔ اگر ایسا عقیدہ نہیں تو وہ عبادت نہیں، وہ صرف تعظیم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم تو وہ ہے، سورۃ الفتح شریف کی آیت نمبر 8 اور 9 اٹھا کر دیکھ لیں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کرنے کا تو رب نے قرآن میں امت مصطفیٰ کو حکم ارشاد فرمایا۔ لہٰذا وہ لوگ جو امت کو مشرک قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں اور بات بات پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں، وہ اس فرق کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ لوگ جو فرق نہیں کرتے، یہ شرک کے فتوے صرف اہل سنہ والجماعہ جو امت کا سواد اعظم اور امت کی بڑی عظیم جماعت ہے اسی پر نہیں لگاتے، بلکہ اس سے پہلے ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زوات کو دیکھیں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی نعوذ باللہ تعالی نقل کفر نباشد یہودیوں نے شرک کا فتوہ لگایا۔ سنن نسائی میں حدیث، مسند احمد بن حنبل میں، سنن ابن ماجہ میں، مشکات المصابیح میں اور حدیث کی کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، تو آ کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ کہا کرتے تھے، ما شاء اللہ ورسولہ، ما شاء اللہ وشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما شاء اللہ وشئتا۔ یہ تین طرح کے کلمات آتے ہیں، جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے، جو اللہ چاہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں۔ صحابہ کا معمول یہ تھا، بھئی توجہ کیجئے، صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ حضور کی بارگاہ اقدس میں آ کے یہی کہا کرتے تھے۔ ایک یہودی، یہودیوں کا عالم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، سنن نسائی کے اندر یہ صحیح حدیث ہے، مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آ کے کہنے لگا، نعم القوم انتم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بڑے اچھے لوگ ہو، لولا انکم تنددون وانکم تشرکون۔ کہتا ہے کہ محمد تم بڑے اچھے لوگ ہو۔ سنن نسائی کی 3778 نمبر حدیث ہے اور مسند احمد ابن حنبل کی 26553 نمبر حدیث ہے۔ اے محمد تم بڑے اچھے لوگ ہو اگر تم شرک نہ کرو، اگر تم اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی۔ بھئی آپ تربیتی کنونشن میں بیٹھے ہیں لیکن ہاں نہ کر کے جواب دینے میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ بیٹھے سن رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ صرف میں بیان ہی نہ کرتا جاؤں نا، آپ کو اوپر سے گزرتی جائے بات، ہاں نہ کر کے تھوڑا سا جواب دیں۔ اس نے کہا کہ تم بڑے اچھے لوگ ہو اگر تم شرک نہ کرو تو، نعوذ باللہ تعالی۔ یہودی کہنے لگا، اللہ کے رسول سید الموحدین جو پوری کائنات کو توحید کا سبق سکھانے کے لیے آئے تھے، یہودی آ کے کہتا کہ آپ شرک کر رہے ہیں، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں اگر آپ شرک نہ کریں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وہ کیا ہے جو ہم شرک کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اور آپ کے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ما شاء اللہ و شاء محمد، جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں۔ تو یہ تو اللہ کی چاہت کے ساتھ محمد کی چاہت کو ملا دیا، یہ تو شرک ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ ملا دیا۔ حالانکہ بھئی صحابہ کرام ان کا معمول یہ تھا، وہ پہلے سے طریقے سے اسی طرح سے آلریڈی کہتے رہتے تھے، حضور نے ان کو کبھی منع نہیں کیا، حضور نے کبھی روکا۔ اگر یہ شرک ہوتا، یہ کفر شرک ہوتا تو حضور ان کو روکتے۔ نبی پاک علیہ السلام کا نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شرک نہیں تھا، کیونکہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ چاہے، اللہ کی مشیت ذاتی حقیقی ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشیت عطائی اور مجازی۔
حقیقی اور مجازی، ذاتی اور عطائی کا فرق کرنا پڑے گا، لیکن اس یہودی نے فرق نہیں کیا اور جٹ سے صحابہ پہ شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ ایک اس کے ساتھ اور واقعہ میں ملا دوں، صحیح مسلم کی 2468 نمبر، 58 نمبر بھی اور 68 نمبر اور دیگر اور مقامات پہ یہ تفصیل کے ساتھ مسند احمد بن حنبل کے اندر واقعہ موجود ہے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دور خلافت تھا، تو آپ کے لشکر سے تقریباً 10 سے 12 ہزار کا ایک گروہ خوارج کا باہر نکلا اور انہوں نے کہا کہ اشرکت فی دین اللہ الرجال، البدایہ و نہایہ میں یہ لفظ موجود ہے کہ کہا علی تم نے بندوں کو خدا کا شریک ٹھہرا کے شرک کیا ہے، ہم تمہاری اطاعت نہیں کریں گے، تم مشرک ہو چکے ہو، تم نے خدا کے بندوں کو خدا کا شریک ٹھہرا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اور معاویہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک ایک حکم دونوں گروہوں کی طرف سے مقرر ہو جائے اور وہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں سلوک کروا دے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا حکم نہیں ہو سکتا۔ سورہ یوسف میں ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، تو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرے کو حکم مانے تو وہ مشرک ہے، لہذا علی تم بھی مشرک ہو اور معاویہ تم بھی مشرک ہو، اور نعوذ باللہ صحابہ پہ خارجیوں نے شرک کا فتویٰ لگایا، تو سیدنا مولا علی نے فوراً جواب دیا، صحیح مسلم ہے کلمۃ حق ارید بہا باطل، مولا علی فرماتے ہیں کلمہ حق کا ہے لیکن اس کلمہ سے تم جو مراد لے رہے ہو وہ باطل ہے، جو معنی نکال رہے ہو وہ باطل ہے، جو مطلب لے رہے ہو وہ باطل ہے، نہ قرآن کا معنی منشا مراد اور مطلب یہ ہے جو تم لے رہے ہو، یہاں وہ مراد ہی نہیں ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ شرک کا فتویٰ مولا علی پہ لگا جھوٹا، شرک کا فتویٰ صحابہ پہ لگا جھوٹا۔ اگر یہ شرک ہوتا نعوذ باللہ تعالی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ علیہم رضوان کو پہلے ہی بتا دیتے کہ تم شرک کر رہے ہو، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے توحید اللہ کے رسول سے سیکھی ہے، کیا وہ شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو لہذا شرک کا فتویٰ لگانے والے وہ تحکم اور سینہ زوری سے کام لے رہے تھے، وہ اپنی اس تشدد و تعصب سے کام لے رہے تھے، جبکہ نہ یہ شرک تھا نہ یہ توحید کے خلاف تھا۔ انہی خوارج کا لیٹسٹ ایڈیشن آج بھی امت مسلمہ کو مشرک قرار دینے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ توحید بہت نایاب ہو چکی ہے، شرک بہت پھیل چکا ہے، بس نادر چند لوگ توحید پر قائم ہیں۔ پاکستان میں تو سارے یہ بریلوی مشرک ہیں، یہ تو قبر پرست ہیں، یہ تو قبروں کی پوجا کرتے ہیں، یہ تو شرک کر رہے ہیں، یہاں تو توحید نام کی شے کوئی نہیں، نعوذ باللہ تعالی۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو مشرک قرار دینے کی جسارت کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت توحید ہے، اور اس امت کا جو سب سے بڑا گروہ، امت کی سب سے بڑی جماعت، امت کا سب سے بڑا طبقہ وہ ہے جو اہل سنہ والجماعہ ہے، اور ان کے عقائد اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کے اندر، سب کانٹیننٹ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اور پوری دنیا کے اندر عرب ممالک دیکھ لیں، عجمیوں کے ممالک دیکھ لیں، آپ کو اہل سنہ والجماعہ کی اکثریت نظر آئے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم قرآن، سنت، صحابہ، اہل بیت اور امت کے اجماع اور اتفاق کے مطابق اللہ کے فضل و کرم سے چلتے ہیں، توحید پر قائم ہیں، ختم نبوت پر قائم ہیں۔ ہاں البتہ انبیاء، اولیاء، صالحین، ان سے تبرک، ان سے فیض اور ان صالحین کے توسل و ان سے استشفاء کرنا، اس کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، نہ یہ قرآن کے خلاف ہے، نہ یہ حدیث کے خلاف ہے، نہ امت کے اجماع کے خلاف ہے، بلکہ قرآن و سنت سے اس کا بحمدللہ تعالی ثبوت موجود ہے۔ اب ان اہل سنت کے اعتقادات و معمولات کے اوپر شرک اور کفر کے فتوے لگانے والے وہ خود راہ راست سے بڑکے ہوئے ہیں، اہل سنہ والجماعہ اللہ کے فضل و کرم سے عین صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ اب جن چیزوں کی وجہ سے شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ یہاں میں اپنا ایک جو توحید اور شرک کے حوالے سے میرا ایک عنوان ہے اس کو میں یہاں روک دیتا ہوں۔ ابھی چند منٹ میں ساتھیوں کو موقع دوں گا، طالب علموں کو، کہ میری جو گفتگو ہے اس گفتگو سے متعلق اگر کوئی اشکال، کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم دوسرے ٹاپک کی طرف چلیں گے۔ جی کوئی دوست سوال کرنا چاہے میری گفتگو سے متعلقہ عنوان سے ریلیٹڈ تو کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ
جو خارجی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں زندگی میں جو ہے نا وہ استمداد لی جا سکتی ہے حیات میں. یہ ابھی موضوع آنے لگا ہے. اچھا. ابھی یہ دوسرا ٹاپک ہے. یہ توحید اور شرک کے حوالے سے جو احادیث روایات اور جو میں نے تصور توحید اور شرک کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا ہے، اس موضوع پر اگر کوئی سوال ہے تو کریں. یہ جو ہے انشاءاللہ اگلا آئے گا. وعلیکم السلام. صاحب آپ نے ابتدا میں گفتگو کی ابتدا میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ خیر الامت ہے، اس میں اگر 80% لوگ یا 90% لوگوں نے شرک میں مبتلا ہونا ہوتا تو پھر یہ خیر الامت کیسے بنتی؟ ایک ایسی امت جس کا اکثر حصہ جنتی ہے تو وہ خیر الامت ہی ہوگی، جبکہ اس کے برعکس نہیں ہوگا. جبکہ ایک یہ اس پر اعتراض آ سکتا ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے جیسے کہ حدیث پاک میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، اور صرف ایک جنتی ہوگا. تو یہاں پر تو جو تناسب ہے فیصد میں وہ بہت کم ہے. تو یہاں پر تو 72 فرقے جہنم میں جا رہے ہیں، تو یہ اتنی اکثریت ہے جس کے مقابلے میں 1% ہے. جبکہ دوسری جگہ پر جو آپ نے احادیث بخاری شریف سے یا دیگر کتب سے آپ نے پیش کی، ان میں سے ایک یہ اعتراض ہے کہ وہ جہاں پر شرک کی اس امت کے شرک میں مبتلا ہونے کی نفی ہے، وہاں پر کلی طور پر یعنی کہ مکمل طور پر یہ امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. اس کے بعد افعال شرکیہ ہو جائیں گے، جیسے مزارات کو سجدہ کرنا. اب وہ یا لا علمی کے طور پر وہ سجدہ کر رہے ہیں یا اعتقاد رکھ کر رہے ہیں. تو یہ امت جہاں پر نفی ہے کہ یہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، وہاں پر اس کے مکمل طور پر شرک میں مبتلا ہونے کی نفی ہے. جبکہ اس میں شرکیہ افعال لوگوں کا شرک میں مبتلا لانا، یہ اعتراض جو 2 سوال ہو گئے آپ کے. سے 2 سوال. پہلا آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ امت خیر امت ہے، اور خیر امت جو ہے وہ مجموعی طور پر اور اکثری اور اغلبی طور پر شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی، ورنہ تو پھر وہ شر امت بن جائے گی. تو حدیث میں ہے کہ 73 فرقے امت کے ہوں گے، ان میں سے 72 جہنم میں اور 1 جنت میں جائے گا. تو وہ بھی تو دیکھیں 72 جہنم میں جا رہے ہیں اور 1 جنت میں جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اکثر امت جہنم میں جا رہی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ تعداد کو نہ دیکھیں، آپ مقدار کو دیکھیں. اسی حدیث کو بغور مکمل پڑھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان سنن ابی داؤد میں یہ صحیح حدیث ہے، الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ. خبردار تم سے پہلی امتیں 72 فرقوں میں بٹ گئیں. وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 اور میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ، 72 جہنم میں اور 1 جنت میں جائے گا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الواحدہ، وہ جو 1 جنت میں جائے گا وہ 1 کون ہوگا؟ فرمایا ہی الجماعت، وہ جماعت ہوگی. فرقوں کے مقابلے میں، یعنی وہ جو چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں نا ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی جماعت، سواد اعظم، اکثریت، بڑا گروہ، وہ فرمایا کہ جنت میں جائے گا. اب اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ یہ نہیں ہے کہ امت کا اکثر حصہ جنت میں جا رہا ہے. وہ آپ کو جو چھوٹے چھوٹے فرقے نظر آ رہے ہیں نا، وہ کل جمع ہو کے بھی جماعت کے مقابلے میں تھوڑے ہیں. یا رسول اللہ تو وہ جمع ہو کے بھی جماعت کے مقابلے میں تھوڑے. اسی طرح کتاب الفتن جامع ترمذی کا 2165 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور کا خطبہ ہے کہ اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو صحابہ سے ملنے والے ہیں، پھر صحابہ کے تابعین سے ملنے والے. علیکم بالجماعات وایاکم الفرقہ، تمہیں حکم ہے کہ تم جماعت کے ساتھ اپنے دامن کو بستہ رکھو، جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ، جماعت کو لازم پکڑو. وایاکم الفرقہ، اور جماعت سے کٹ کر بننے والے جو فرقے ہیں ان سے بچ جاؤ.
تو وہ فرقے کل جمع کر کے بھی آپ پوری اسلام کی ہسٹری اور تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو جہاں بھی امت کے آئمہ، محدثین، علماء اور آپ کو صلحاء، اولیاء نظر آئیں گے، وہ سارے اہل سنت و جماعت ہی کے اندر ہیں۔ اطلاع ہونے نفی ہے، اس میں مکمل کا لفظ ہے، ان کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ وہ اگر اعتراض کیا جاتا ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے نا کہ ان حدیث کے اندر کہیں کوئی مکمل طور پہ کا ذکر ہے کہ مکمل طور پہ، چلیں 2 منٹ کے لیے مکمل طور پہ، یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پہ مشرک نہیں ہو سکتی، ویسے 90% ہو سکتی ہے، یہی اعتراض ہے ان کا، یا ان کا اشکال یہی ہے نا کہ ویسے 100% تو امت مشرک نہیں ہو سکتی لیکن 90% ہو سکتی ہے۔ بھائی توجہ کیجیے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن حدیث میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ تم سارے کے سارے مشرک ہو جاؤ، ساری امت 100% 100% مشرک ہو جائے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسے، ہاں ایسے ہو سکتا ہے کہ 90-95% امت مشرک ہو جائے، ایسے ہو سکتا ہے، یعنی وہ اس حدیث کا مطلب یہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے سن لیں، سن کے پھر جواب۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر اس امت کا 90-95% حصہ بھی مشرک ہو سکنا ہوتا، بھائی یہ امت جو ہے وہ تو گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، شرک پہ جمع کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ لِلْأَكْثَرِ حُکْمُ الْكُلِّ، اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے۔ میں نے مثال دے کے عرض کیا کہ اگر 100 میں سے 90 بندے وہ غلط ہوں، خراب ہوں، درست نہ ہوں، اور 10 ان میں سے صحیح بھی ہوں، 100 بندوں کی جماعت ہے، تو اس 100 بندوں کی جماعت میں 90 بندے صحیح نہیں، 10 بندے صحیح ہیں، تو اس جماعت کو صحیح کہا جائے گا، غلط کہا جائے گا؟ غلط ہی کہا جائے گا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 10 بندے النادر کالمعدوم، جو نادر تھوڑا ہوتا ہے وہ نہ ہونے کی طرح ہوتا ہے۔ لِلْأَكْثَرِ حُکْمُ الْكُلِّ، اور جو اکثریت ہوتی ہے اس کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے، یعنی 90 گویا کہ کل کی کل ہو گئی، ساری کی ساری ہو گئی، لہذا یہ کہنا کہ 90% ہو سکتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ساری ہو سکتی ہے، حالانکہ حدیث میں اس کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نفی فرمائی۔ چلیے اور کو دوست بیٹھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اکثر بندے مزاروں پر جاتے ہیں، ہوتی ہے اس پر جا کر وہ سجدے کی طرح چومتے ہیں اور اسی طریقے سے کرتے ہیں، اور جب مزار کے یعنی قبر انور کے پاس چلے جائیں تو پھر کہتے ہیں کہ بابا جی میرا یہ کام کر دو، وسیلہ نہیں کہتے، بابا جی میرا یہ کام کر دیں، میں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں آپ کے دربار پر چادر چڑھاؤں گا یا چڑھاؤں گی، جس طریقے سے، اور جو اس طریقے سے 2 3 4 سوال اکٹھے کریں گے نا تو مجھے ان کا تفصیلی پھر 4 کا جواب میرا دینا پڑے ایک گا۔ ہی سوال ہے جی، ایک ہی یہ سوال۔ ایک نہیں ہے نا، یہ 2 ہو گئے آپ کے۔ اچھا چلو ایک ہی جی۔ اچھا، اگر اس طرح مزار پہ جھکنا، مثال کے طور پر اپنا ماتھا بھی لگانا اور اپنی ناک بھی لگانی اور اس کو چومنا، کہاں تک یہ جائز ہے اور کہاں تک بندے کو جھکنا چاہیے؟ چلیے اس کا جواب سن لیں۔ گزارش یہ ہے کہ کسی بھی مزار پر، قبر پر یا کسی بزرگ کے دربار شریف پہ حاضری ہو تو جو طریقہ ہمارے علماء نے، ائمہ نے بیان کیا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں تصریح کی ہے واضح کہ جب آپ کسی مزار پر حاضری دیں، فاتحہ خوانی کے لیے جائیں تو پہلے سلام پیش کریں اور 4 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوں، درود پاک پڑھیں، جو آپ کو قرآن پاک آتا ہے وہ تلاوت کریں اور وہ اصالہ ثواب کریں اس صاحب مزار کو کہ یا اللہ میں یہ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب اس اللہ کے ولی کو پہنچا دے، اپنے ولی کو پہنچا دے، اور ان کے وسیلے سے دعا کرے کہ یا اللہ تیرے نیک بندے کی قبر پہ میں حاضر ہوا ہوں، ان کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما لے۔ یہ جو درست طریقہ ہے وہ یہ ہے۔ اب بعض لوگ وہاں جا کے، بعض جوہلا، عام طور پہ جوہلا ہی ہوتے ہیں جو دین کے علم سے نہ آشنا ہوتے ہیں، نہ کبھی علماء کے پاس بیٹھے، نہ سیکھا نہ سمجھا، تو وہاں جا کے خلاف شرع حرکات کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ وہاں ماتھا لگاتے ہیں اور اپنی ناک رگڑتے ہیں، ماتھا لگاتے ہیں، تو سجدہ کہتے ہیں وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پر رکھنا، اس کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو خاص سجدہ ہے،
اور کسی مزار کو, کسی دربار یا قبر کو سجدہ کرنا حرام 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 ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر ایک مستقل ایک رسالہ تحریر فرمایا, زبدۃ الزکیہ. 100 سے زیادہ دلائل اس میں جمع کیے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. تو سجدہ کرنا تو بالاتفاق حرام ہے, بالکل جائز نہیں. اب اگر وہ تعظیماً, صرف تعظیم کے لیے وہ حد رکوع تک جھکتا ہے تو تعظیم کے لیے حد رکوع تک جھکنا بھی حرام ہے, سجدہ کرنا بھی حرام ہے اور تعظیم کے لیے حد رکوع تک جھکنا بھی حرام ہے. ہاں اگر وہ بوسہ دیتا ہے, ایک ہے جھکنے کی 2 صورتیں ہیں, ایک جھکنا جو مقصود ہو اور ایک وہ جھکنا جو وسیلہ ہو. انحناء مقصودی اور وہ انحناء جو مقصود نہ ہو بلکہ وسیلہ ہو. حد رکوع تک وہ جھکنا جو جھکنا مقصود ہو وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جھکنا حرام ہے. مثلا رکوع تک کسی کے سامنے تعظیماً رسپیکٹ کرتے ہوئے, احترام کرتے ہوئے جھکتا تو یہ حرام ہے. ہاں اگر جھکا اور وہ جھکنا وسیلہ ہے کسی اور امر دیگر کا, مثال کے طور پہ استاد صاحب کھڑے تھے اور استاد صاحب مسجد سے نکل رہے تھے, شاگرد آگے بڑھا اور اس نے جھک کے استاد کی جوتیاں اٹھائیں اور اٹھا کے استاد کے پاؤں میں رکھ دیں, تو اب وہ جوتیاں اٹھانے کے لیے جھکا, لیکن یہ جھکنا مقصود نہیں تھا بلکہ جوتیاں اٹھانے کا وسیلہ تھا, جوتیاں اٹھانے کے لیے جھکا. یا اسی طرح اپنے استاد کے یا والد کے باپ کے پاؤں دبانے کے لیے جھکا, یا باپ کے پاؤں کو بوسہ دینے کے لیے جھکا, تو اب یہ جو بوسہ دینے کے لیے جھکنا ہے یہ انحناء مقصود نہیں ہے بلکہ یہ وسیلہ ہے, یہ حرام نہیں ہے. البتہ کوئی اس طرح حد رکوع تک کسی کے سامنے جھکتا ہے جو مقصود ہو تو وہ حرام ہے, اور سجدہ کرنا بھی بالاتفاق حرام ہے. ہاں اگر بوسہ دیتا ہے کسی مزار کو یا قبر کو تو بوسہ دینا فی نفس ہی جائز ہے, لیکن علماء نے احتیاطاً اس سے روکا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ بوسہ دے رہے ہوں اور دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے, تو اس لیے بوسہ دینے سے بھی احتیاطاً روکا جائے, نہ دیا جائے. البتہ بوسہ دینا حرام نہیں. کوئی اور دوست؟ میرا خیال یہ موضوع کمپلیٹ ہو گیا ہے. وہ جو بچے نے سوال کیا تھا وہی میں عرض کرنے لگا ہوں. جی جی, کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ جو امت ہے یہ اس پر اغلب طور پر اس کے جو افراد ہیں یہ جماعت ہے, یہ مشرک نہیں ہو سکتی, تو اس کا یہ مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ حدیث کا یہ مطلب ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کے عقائد, یعنی ہم افراد مراد لیتے ہیں کہ ان کے افراد جو ہیں امت کے وہ مشرک نہیں ہو سکتے, لیکن اگر ان کے جو ہیں لوگ ان کو سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ افراد کی بات نہیں ہے, یہاں پہ بات ہے عقائد کی, کہ اس امت کے ٹوٹلی عقائد شرکیہ نہیں ہو سکتے, ہاں چند ایک ہو سکتے ہیں. اس لیے وہی جو آپ نے آگے قانون بیان کیا الاکثر حکم الکل, کہ جب اس کے اکثر عقائد شرکیہ نہیں ہیں چند ایک ہو سکتے ہیں تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ امت مشرک نہیں ہو سکتی. یعنی سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم افراد مراد لیتے ہیں کہ اس امت کے افراد وہ مشرک نہیں ہو سکتے, اکثریت اغلب جو کیفیت ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتی, وہ عقائد مراد لیتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ توجیہ اور تعویل ہے کہ جو حدیث جس کا ساتھ نہیں دیتی. یہ تعویل نہیں ہے, یہ تو ایک سمجھے مانوی تحریف ہے, کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تشرکو انی اخافو انی واللہ ما اخافو ان تشرکو, تشرکو اس میں تو نفی ہے, یعنی افراد کی شرک کی, کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو وہاں افراد ہی کے شرک میں مبتلا ہونے کی نفی ہے, وہاں عقائد کی یا جو دیگر جو آپ جس طرح آپ توجیہ اور طویل کر رہے ہیں یہ طویل ان کی باطل ہے, وہ مراد ہی نہیں وہاں حدیث کے اندر ہے نہیں. یہ دوسرا عنوان جو ہے وہ مسئلہ رفع الیدین کا, یہ اگرچہ کوئی دین کا اصولی اور اعتقادی مسئلہ نہیں ہے جس پر کفر و اسلام کی عمارت کھڑی ہو, جس کی بنیاد پہ کفر اسلام کا فرق کیا جائے یا ہدایت اور گمراہی کا فرق کیا جائے, یا یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہو, یہ اس لیول کا مسئلہ نہیں ہے. ایک فروعی اجتہادی اور امت کے اندر مختلف فی مسئلہ ہے, مسئلہ رفع الیدین. لیکن اہل سنت و جماعت کے مخالفین بالخصوص غیر مقلدین زمانہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر
وہ اس مسئلہ کو باوجود فروعی ہونے کے ایک اصولی مسئلہ کا رنگ دیتے ہیں، اور ہمارے سیدھے سادے جو نوجوان ہیں کالجز یونیورسٹیز میں، اور ہمارے جو تاجر احباب ہیں، بھائی ہیں، ان کو اس مسئلہ میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس مسئلہ کو گویا کہ وہ ایک اصولی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں رفع الیدین کے بغیر تو نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز سرے سے نہیں ہوتی۔ اور یہاں تک کہ آج کل جو سوشل میڈیا کا ایک بڑا نام نہاد علمی کتابی مرزا جرمی ہے، وہ کہتا ہے کہ رفع الیدین توحید کا قلعہ ہے۔ اب دیکھیں رفع الیدین کے ساتھ توحید کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو اختلافی ایک فروعی مسئلہ ہے، عامہ مجتہدین کے مابین یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن چونکہ ان کا سودا اس طریقے سے بکتا ہے اور ان کا چورن اس طریقے سے لوگ لیتے ہیں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اس مسئلہ کو بیس اور بنیاد بنا کے لوگوں کے عقائد کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ رفع الیدین کا مسئلہ یہ ایک اجتہادی اور فروعی مسئلہ ہے۔ آپ بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ جب ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو اجتہاد ان مسائل کے اندر ہوتا ہے جس میں کسی نوعیت کی پیچیدگی اور دشواری آ جاتی ہے۔ دین کے وہ دلائل اور قرآن و حدیث کی وہ نصوص، ان کے اندر جب بظاہر مسئلے کا نتیجہ اور حل نکالنے میں پیچیدگی آ جائے، دشواری آ جائے، تو پھر مجتہد کا کام ہے کہ وہ اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر کے اس مسئلہ کا حل بیان کرے۔ اب یہ رفع الیدین کا مسئلہ ایک اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہے، اور اس میں اجتہاد اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ اس کے نصوص دلائل کے اندر آپس میں بظاہر تعارض ہے، دلائل میں کیا ہے؟ ٹکراؤ ہے۔ رفع الیدین کرنے کی احادیث بھی، نہ کرنے کی احادیث بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضور کے صحابہ نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ بیان کیا، رفع الیدین کرنے کی احادیث بھی آ گئیں، نہ کرنے کی احادیث بھی آ گئیں۔ تو اس مسئلہ میں کچھ دھوکے اور مغالطات دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ رفع الیدین کا مسئلہ، اس پر حدیثیں زیادہ موجود ہیں، کرنے کی نہ کرنے کی کم ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ رفع الیدین کا مسئلہ ہمیں سمجھائیں، بتائیں، اور ایک یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ رفع الیدین نہ کرنے کی احادیث بخاری مسلم سے نکال کے دکھائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے حدیث نکال کے دکھائیں آپ۔ پہلی بات یہ ہے کہ مقابلے میں مخالفین کا یہ مطالبہ کرنا کہ آپ حدیث بخاری مسلم ہی سے دکھائیں، سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا یہ کون سی قید اور کون سا ضابطہ ہے کہ ہم نے حدیث دکھانے کے لیے بخاری مسلم ہی سے دکھانے کے پابند ہے؟ یہ دین کا کوئی اصول ہے؟ بولیے۔ دیکھیں قرآن پاک کے بارے میں ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک مکمل قرآن محفوظ موجود ہے، اور جتنا قرآن تھا وہ سارا دو گتوں کے اندر موجود ہے۔ کوئی باہر کی چیز قرآن کے اندر ایڈ نہیں ہوئی، اور کوئی قرآن باہر نہیں رہ گیا، مکمل قرآن الحمد سے لے کر والناس تک موجود ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ جتنی احادیث رسول ہیں وہ کسی ایک کتاب میں جمع ہو چکی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، جو کہ المستدرک الصحیحین میں 318 نمبر حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اس کے نبی کی سنت ہے۔ اچھا، اس میں حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور نبی کی، بولے نبی کی، اس میں بخاری شریف کا نام ہے، مسلم شریف کا نام ہے، کتب ستہ بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ نسائی یا حدیث کی کسی خاص کتاب کا نام ہے، تو رسول اللہ نے سنت چھوڑی ہے۔ سنت جہاں سے ہمیں ملے گی اور احادیث میں تطبیق کرنے کے بعد جو ہمیں
सुन्नत तरीका हमारे सामने आएगा, उस पर अमल करना है। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा है। किसी एक हदीस की किताब का हमें अल्लाह के नबी ने या हुजूर के सहाबा ने पाबंद नहीं किया। जब अल्लाह के नबी ने पाबंद नहीं किया, सहाबा ने पाबंद नहीं किया, तो आपको 15वीं सदी का मौलवी कहे कि नहीं आपने इसी किताब से दिखानी है, तो हम उसके पाबंद नहीं है। और अगर वो कहे कि नहीं मैं बज़िद हूं इस पर कि आपने इसी किताब से दिखानी है, तो फिर कुछ चीज़ें होती हैं इल्ज़ामी तौर पे, उनको जवाब देने के लिए, और समझे कि उनका जो है वो एक जो टेम्पो है ना उसको लूज करने के लिए, नीचे लाने के लिए, कि भाई बात ये है कि इस तरह नहीं होता। अगर यही कायदा है, यही ज़ाब्ता है कि बुखारी मुस्लिम ही से हदीस हमने दिखानी है और दिखाने के पाबंद हैं,